رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ. سارے حضرات محبت اور شوق کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آياته عصما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شام سے. خلد جنت کو کہتے ہیں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شام سے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام عاشقان رسول میرے محترم اور مکرم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہ کروڑ شکر کہ جس خالق اور مالک نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر اپنے نبی کے میلاد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں پر محفل میں جلوہ فرما ہیں. انشاءاللہ میں بھی آپ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا. 41 منٹ پر میں نے بیان شروع کیا ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں 11 منٹ پر اپنا بیان ختم کر دوں. لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میں بہت بڑا خطیب تو نہیں ہوں. 2-4 باتیں جو آپ کے سامنے عرض کروں گا انتہائی توجہ سے سنیں. اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس درس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی
اچھے کام ہیں، جتنی بھی اعمال صالحہ ہیں اچھے کام ہیں، ان میں سے انسان جتنی بھی اعمال کر لے اس کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہے کہ جب تک اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہ ہو۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد سے بڑھ کر سرکار سے پیار کرے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، بندہ جو بھی کر لے، نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، اچھے کام کر لے، لیکن اگر سرکار سے محبت نہیں ہے، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر اس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، اس کا سب کچھ بھی کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں شیطان کتنا بڑا اس کا درجہ تھا۔ شیطان کا اصل نام تھا عزازیل۔ اصل نام کیا تھا؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اس کا نام تھا عزازیل۔ اور بزاوی آپ پڑھیں، کئی تفاسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس کا مرتبہ تھا معلم الملکوت، فرشتوں کو درس دینے والا، فرشتوں کو پڑھانے والا۔ اور اس کے سجدے اتنے اس نے سجدے کیے کہ اگر اس کے سجدوں کو جسم دیا جائے اور وہ سجدے سارے زمین پر پھیلا دیے جائیں تو زمین میں کوئی جگہ ایسی نہ بچے جہاں پہ اس کا سجدہ نہ آئے۔ اتنا بڑا عبادت گزار، اتنا بڑا اپنے عہدہ رکھنے والا، اتنا مقرب، اتنا بڑا یہ عبادت گزار، اتنا بڑا نیک مقام، کیا کہ معلم الملکوت، فرشتوں کو درس دینے والا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اسجدوا لآدم، اے سارے آدم کو سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، قرآن کہتا ہے کہ سب نے اکٹھے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کا حکم ہونے سے پہلے وہ عزازیل تھا، اور سجدہ نہ کرنے کے بعد وہ عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ نہیں تھا کہ اس نے خدا کو نہیں مانا، وہ خدا کو مانتا تھا، کہتا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری ساری زندگی عبادت کرتا رہا۔ جرم یہ نہیں تھا کہ وہ رب کو سجدہ نہیں کیا، ساری زندگی اس نے رب کو سجدے کی، ساری زندگی اس نے رب کو مانا۔ جرم کیا تھا؟ عبادت تو اس نے کی، لیکن اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں تھی، نبی کی محبت نہیں تھی۔ ایک طرف ساری زندگی کی عبادت، جب اس نے انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فخرج، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ ادھر سے، فخرج منہا فإنک رجیم، ادھر سے نکل جاؤ، تیرے اوپر تو راندہ درکار ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت قیامت تک برستی رہے گی۔ جرم کیا تھا کہ اس کے دل میں نبی کی عزت نہیں تھی، وہ نبی سے پیار نہیں کرتا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، ساری زندگی سجدے کرتا رہے، ساری زندگی عبادات کرتا رہے، لیکن اگر دل میں نبی کی محبت نہ ہو تو اس کی عبادات کسی کام کی نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ قرآن پڑھیں، 11واں سپارہ ہے، حضور مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے،
حضور نے مسجد بنائی، مسجد نبوی. وقت گزرا تو کچھ لوگوں نے ایک اور مسجد بنائی. قرآن نے اس کو مسجد زرار کے نام سے یاد کیا. اب مسجد بنانا آپ لوگوں نے بھی مسجد بنائی. میرے مرشد کا بھی حکم ہے بھی مسجد بناؤ، اور آج کل میرے مرشد نے حکم دیا کہ مسجد فیضان عشق رسول بناؤ. تو مسجد بنانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا. مسجد بنانا کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ ڈائریکٹ سودا کر رہا ہے، فرمایا میرے بندے تو دنیا میں زمین پہ میرا گھر بنا، میں تیرا جنت میں گھر بناؤں گا. یہ کتنا بڑا پیکج ہے. اور ان لوگوں نے بھی اس پیکج پہ عمل کیا. مسجد بنائی، مسجد بن گئی، اور انہوں نے افتتاح کے لیے کس کو دعوت دی؟ اللہ کے نبی کو دعوت دی. اللہ کے نبی کو دعوت دی. کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، ہم نے مسجد بنائی ہے، افتتاح کریں. کیسے افتتاح کریں؟ کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، امامت کرائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں. ہماری خواہش ہے کہ پہلی مسجد میں پہلی نماز آپ پڑھائیں. انہوں نے مسجد بنائی، کتنا بڑی نیکی ہے. اور افتتاح کے لیے اللہ کے نبی کو بلایا، دعوت دی. حضور نے جانے کی تیاری کی تو اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا. فرمایا کہ اے محبوب اس مسجد میں نہیں جانا، اس مسجد میں نہیں جانا. کیوں نہیں جانا ہے بھائی؟ مسجد بنی ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم بھی کہتے ہیں بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، جانا چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب انہوں نے مسجد تو بنا دی لیکن ان کے دلوں میں تیری محبت نہیں تھی. تیری محبت سے خالی مسجد بنائی ہے انہوں نے. مسجد تو بنا دی ہے، بظاہر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے. فرمایا محبوبت تیری محبت سے خالی مسجد انہوں نے بنائی ہے نا. انہوں نے مسجد بنائی، ان کے دلوں میں تیری محبت نہیں تھی. اب یہ مسجد کس کام کے لیے استعمال کریں گے؟ فرمایا وَتَفْرِيقًا كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ. فرمایا کہ اے محبوب یہ کفر کے لیے مسجد بنائی ہے، مسلمانوں کے درمیان فرقے ڈالنے کے لیے مسجد بنائی ہے. محبوبہ تو نے اس مسجد کا افتتاح کرنے کے لیے نہیں جانا، بلکہ جانا ہے اور اس مسجد کو گرانا ہے. گرانا اس لیے ہے کہ انہوں نے نیکی تو کی ہے لیکن ان کے دل میں تیری محبت نہیں ہے. اور جو بندہ نیکی کرے اس کے دل میں تیری محبت نہ ہو، میں خدا اس کی نیکی قبول نہیں کرتا بلکہ اس کے منہ کے اوپر دے مارتا. کیوں؟ کہ نیکی بھی وہی قبول ہے کہ جس کے اندر محبت مصطفیٰ کریم ہو. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے. عزیزان گرامی قدر، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. میرے آقا علیہ السلام کی کیا شان ہے. آج ہم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد. آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں. جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے، جب بھی اللہ نے ان سے خطاب فرمایا نا، ان کا نام لے کر پکارا. کہیں فرمایا یا ابراہیم، کہیں فرمایا یا نوح، کہیں فرمایا یا یحییٰ، کہیں فرمایا یا موسیٰ، کہیں فرمایا یا عیسیٰ، کہیں فرمایا یا ہارون، کہیں فرمایا یا زکریا. جب بھی اللہ نے جن جن انبیاء کا قرآن مجید میں نام لیا ان کا نام لے کر پکارا. آپ دیکھیں کہ اللہ قاری صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر، صادق ماشاءاللہ. اب میں ان کو کہتا ہوں اے صادق کدھر ہو. ایک یہ طریقہ ہے، اے صادق کدھر ہو. اور ایک یہ طریقہ ہے قاری صاحب یہاں تشریف لائیں. 2 طریقے ہیں. اللہ رب العالمین نے انبیاء کو جب پکارا بلا تشبیہ، اللہ نے جب بھی انبیاء کرام کو جب بھی مخاطب فرمایا تو انبیاء کا نام لے کر پکارا. فرمایا یا یحییٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا آدم، یا زکریا، یا نوح. جب بھی انبیاء کا جن کو اللہ نے مخاطب فرمایا ان کا نام لے کر پکارا. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں. اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا نام لے کر نہیں بلکہ نبی کی شان بیان کر کے پکارا. حضور کو اللہ نے خطاب کرنا چاہا. حضور نماز پڑھ رہے ہیں،
چادر اڑی ہوئی ہے. حضور نماز پڑھ رہے ہیں, چادر اڑی ہوئی ہے. اللہ نے اپنے نبی سے گفتگو کرنی چاہیے, وہی فرمانا چاہیے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا محمد, بلکہ فرمایا یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے. حضور نے ایک اور مقام پہ چادر اوڑھی, اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر, اے چادر مدثر کی چادر اوڑھنے والے. کہیں فرمایا یا سین, کہیں فرمایا یا ایھا الرسول, کہیں فرمایا یا ایھا النبی. یہ میرے نبی کی شان ہے کہ اللہ نے دیگر انبیاء کو پکارا, اسماء سے پکارا, اور جب میرے نبی کی باری آئی تو اللہ نے اسماء نہیں میرے نبی کی شانیں بیان کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے. اچھا ایک اور مقام, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا, لوگوں کو توحید کی دعوت دی, تو لوگوں نے انبیاء پر اعتراض کیے. انبیاء پر اعتراض کیے, انبیاء پہ اعتراض کیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی, جس نبی پر اعتراض ہوا, آپ کی قوم نے آپ کے اوپر اعتراض کیا ہے, ان کو ذرا جواب دیں. جس نبی پر اعتراض قوم نے کیا, اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ان کو ذرا جواب دیں. اعتراض قوم کر رہی ہے, جواب نبی دے رہے ہیں. اور ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اعتراض قوم نے کیا, اللہ نے فرمایا میں جواب تم نے نہیں دینا, جواب میں خدا دوں گا. قوم نے ایک مرتبہ کچھ عرصہ ایسا آیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہی پہلے روزانہ آتی تھی, کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ آتی تھی, اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہی کا سلسلہ موقوف ہو گیا, وہی آنا بند ہو گئی. اب کفار نے پروپیگنڈا شروع کر دیا. پروپیگنڈا ٹیم تو ہر جگہ بھی ہوتی ہے نا, ہمارے معاشرے میں بھی کوئی پروپیگنڈا ٹیم پائی جاتی ہے, کچھ دعوت اسلامی کے بارے میں پروپیگنڈا کرتی ہے, ارے دعوت اسلامی والوں نے یہ کر دیا, دعوت اسلامی والوں نے یہ کر دیا, دعوت اسلامی والوں نے, تو یہ پروپیگنڈا ایکچولی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. انہوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھیں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ وحی نہیں آ رہی, تو محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو گیا اور اس نے محمد کو چھوڑ دیا. انہوں نے اعتراض کیا کہ محمد کا خدا محمد سے ناراض ہو گیا اور اس نے محمد کو چھوڑ دیا. اعتراض قوم نے کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا والضحیٰ, اے محبوب چمکتے چہرے والے, واللیل اذا سجا, اور بکھری زلفوں والے, ما ودعک ربک وما قلی, تیرا رب تجھ سے ناراض بھی نہیں ہے اور تیرے رب نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے. اعتراض قوم نے کیا, جواب اللہ دے رہا ہے, اور آگے فرما کیا رہا ہے, فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ, اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. اور شان یہ ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا, اتنا دے گا, اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ساری دنیا میں نمازیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے. انبیاء نے توحید کا دعوت دی اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. انبیاء نے تبلیغ کی اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. اولیاء نے عبادات کی اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. اغیاث نے عبادتیں کی اس لیے کہ رب راضی ہو جائے. ساری دنیا رب کو راضی کرنا چاہتی ہے اور میرا رب مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان ہے کہ ساری خلقت خدا کو راضی کرنا چاہتی ہے اور خدا مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے. اچھا ایک اور وقت آیا, میرے آقا علیہ السلام کے غلام جب حضور کی مجلس میں بیٹھتے تو وہ حضور کی بات سنتے, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آتی نا تو وہ یہ کہتے راعنا راعنا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں. جملہ کیا استعمال کرتے, راعنا, کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں. یہ بات دوسری مرتبہ ارشاد فرمائیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. اب کفار انہوں نے دیکھا کہ صحابہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں حضور کے لیے, تو انہوں نے اس کا ایک غلط مطلب استعمال کیا. انہوں نے بھی یہ جملہ استعمال کیا اور اس کو تھوڑا سا غلط لمبا کر دیا, راعنا کی بجائے راعینا کہنا شروع کر دیا. اس کا مطلب بنتا ہے چرواہا. وہ اپنی زبان میں حضور کی معاذ اللہ توہین کر دیتے ہیں.
صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا تو ان سے جھگڑ پڑے، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ جملہ کیوں بول رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم بولتے ہیں، آپ ہی تو بولتے ہو، اور کام کا بولتے ہیں۔ کہا کہ تمہیں جب کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تم کیا کہتے ہو؟ رائنا۔ کہتے ہیں ہم رائنا تو کہتے ہیں۔ کہا تم کہتے ہو تو ہم نے کہہ دیا تو کون سا جرم ہے؟ اب صحابہ چپ ہوئے اور دل برداشتہ ہو کر حضور کی بارگاہ میں کہ سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم تو ادب کے لیے کہتے ہیں، وہ تو توہین کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ادھر سے صحابی چلا حضور کی بارگاہ میں، ادھر سے اللہ نے جبریل کو سرکار کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، آئندہ میرے محبوب کو رائنا نہیں کہنا، آئندہ میرے محبوب کو کیوں؟ اس جملے میں تم ادب سے استعمال کرتے ہو، کفار بے ادبی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایسا جملہ کہ جس میں ادب اور بے ادبی دونوں پہلے موجود ہو وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولنا جائز نہیں۔ فرمایا کہ آئندہ، پہلے بولتے تھے رائنا، آئندہ رائنا نہیں کہنا، بلکہ جب تمہیں سرکار کی بات سمجھ میں نہ آئے رائنا نہیں کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ ولیکن قولوا انظرنا، ہاں یوں کہنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجیے۔ یہ کیا تھا؟ اعتراض، گڑبڑ کون کی؟ جواب اللہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کا امتی بننے کے لیے انبیاء تمنا کرتے رہے۔ حضور آئے، بس اب میں اختتام کی طرف، حضور آئے، حضور کے صدقے میں آپ نے اگر میرا بیان پہلے توجہ سے نہیں سنا، اب یہ 6 منٹ ہے، یہ آپ نے انتہائی توجہ سے سننا۔ حضور کے صدقے میں ہمیں کیا کیا رحمتیں ملی ہیں، میں 2-4 باتیں عرض کر کے اس کے بعد ختم کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ ہم سے پہلے جو قومیں تھی نا، گناہ کرتی تھی، گناہ ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، جرم کرتی تھی، جرم دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ یار اے مولوی ٹھیک نہیں ہے، میں تو تقریر کر رہا ہوتا تو سوچ یار باتیں بڑی کر رہے اور اپنا کردار اس کا ایسا ہے، اور مجھے پتہ چل یار میرا جرم اس کو پتا ہے، تو میں بھی اسے آنکھ ملاتی ہوئی ذرا سا شرماتا۔ بھئی ہمارا دنیا میں عمل ظاہر ہو جائے تو کتنی بڑی نظامت ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے سرکار کے صدقے میں میرے آپ کے سب کے گناہوں پہ پردے ڈال دیے، یہ سرکار کی رحمت ہے نا ہمارے اوپر۔ اور پھر دیکھیں ایک اور بات، اللہ اکبر کبیرہ، پہلی امتیں نا نماز پڑھنے کے لیے عبادت خانے میں جایا کرتی تھی، ان کی جو مسجد تھی عبادت خانہ تھا، اس سے باہر ان کی عبادت نہیں قبول ہوتی تھی۔ اب یہ کتنی بڑی تکلیف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اٹک میں ہے، اب وہاں پہ کوئی عبادت خانہ نہیں ہے، اکبر ٹاؤن میں مسجد ہے، اب عبادت کا ٹائم ہو گیا تو وہ اٹک سے پنڈی سے چل کر اپنے عبادت خانے میں پہنچے گا، سر جھکائے گا تو اس کی عبادت قبول ہوگی۔ اس کو اکبر ٹاؤن سے باہر جو اس کا عبادت خانہ اس سے باہر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، عبادت کرنے کی اجازت نہیں، وہ اس عبادت خانے میں پہنچے گا تو عبادت قبول ہوگی۔ لیکن آؤ دیکھو اللہ نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم پر کیا کرم فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں بنیا لی الارض مسجدا وطہورا، اے میرے غلاموں خوش ہو جاؤ، اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے۔ فرمایا مسجد قریب نہ ہو، پاکی حاصل کرو، طہارت حاصل کرو، سر جھکا لو، جنگل میں آؤ، کھیت میں ہو، سفر میں ہو، جدھر بھی ہو، ہوا میں ہو، صحرا میں ہو، عبادت کا وقت ہو جائے پاکی حاصل کرو۔ سر جھکانا تمہارا کام ہے، تمہاری عبادت کو قبول کرنا میرے رب کا کام ہے۔ یہ حضور کی رحمت ہمیں ملی ہے، یہ حضور کے صدقے میں یہ اللہ نے ہمارے اوپر رحمت فرمائی ہے۔ بڑی لمبی اس پہ بات ہو سکتی ہے، مختصر میرا وقت ختم۔ جس نبی کے صدقے میں ہم پر اتنی رحمتیں ملی ہیں، اس نبی کی غلامی میں مرنا کس کس کو قبول ہے؟ سب کو قبول ہے۔ نیچے کر لیں۔ جس نبی کے صدقے میں ہمیں اتنی عزت ملی، اس کی غلامی میں ہم سب کو مرنا قبول ہے، سب کو قبول ہے۔ اچھا اس نبی کی غلامی میں جینا کس کس کو قبول ہے؟ سبحان اللہ۔ بھئی ہم غلامی رسول میں مر تو سکتے ہیں، ہمارا دعویٰ بھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اونچا بولے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں زندگی کسی قبول ہے؟ سبحان اللہ۔
غلامی رسول میں زندگی کیسے قبول ہے؟ نیچے کریں ہم غلامی رسول میں مرنے کے تو دعوے کرتے ہیں، لیکن غلامی رسول میں جینے کا دعویٰ میں نے کسی کا نہیں سنا۔ بھائی غلامی رسول میں مرنے کے لیے پہلے غلامی رسول میں جینا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں شراب پیئیں، بدکاریاں کریں، حرام کھائیں، حرام کمائیں، بس مرے جا کے مدینے میں۔ بھائی حرام کھائیں، حرام کمائیں، نہ نماز پڑھیں، نہ روزہ رکھیں، نہ زکات دیں، نہ لوگوں کے حق ادا کریں، موت ہمیں مدینے میں آنی چاہیے۔ بھائی مدینے میں مرنے کے لیے مدینے والے کے طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ غلامی رسول میں مرنے کے لیے غلامی رسول میں جینا پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں غلامی رسول میں زندگی قبول نہیں ہے، ہاں موت قبول ہے غلامی رسول میں۔ ارے بھائی غلامی رسول میں مرنے کے لیے غلامی رسول میں زندگی قبول کرو۔ ہاں زندگی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں۔ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 6۔ یہ 5 نمازیں اور 1 تہجد۔ اور حضور کی امت پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ امت کتنی پڑھتی ہے؟ مسجد تو بنا دی شب پر میں ہی ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ حضور کی امت پہ، حضور کے غلاموں کے پر 5 نمازیں فرض ہیں۔ حضور کے غلام کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی بھی حرام نہیں کھایا۔ حضور کے غلاموں کے کیا حالات ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ حضور کے غلاموں سے پڑوسی معافی مانگتے ہیں، یار ایک قدم ہے تو کار چڑھ گئے۔ حضور نے ماں باپ سے کہ ادب کا حکم دیا، اور حضور کے غلاموں کے ماں باپ روتے ہیں۔ میں نے بوڑھے ماں باپ کو روتے دیکھا ہے، اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے دیکھا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ ایک گھر کا جو ایک کونا ہے اس میں، بیٹا بیمار ہوتا ہے رات کو 12 بجے بھی اس کے لیے گاڑی آ جاتی ہے۔ باپ کو تکلیف ہوتی کہتے ہیں بچی صبح ہی گاڑی آئے گی، بابا جی یہ ذرا پیناڈول کھا لیں، یہ پونسٹران کھا لیں، بس اسی سے کام چلا لیتے ہیں۔ یہ حضور کے غلاموں کا حال ہے۔ تو آج کیا اس بیان کا لب لباب کیا ہے کہ غلامی رسول میں مرنے کے لیے غلامی رسول میں زندہ رہنا ہے، غلامی رسول میں، اور غلامی رسول میں زندگی گزارنے کے لیے دعوت اسلامی میں آ جاؤ، دعوت اسلامی اختیار کر لو۔ آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں، آپ کو سرکار کی غلامی مل جائے گی۔ آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں، آپ کا لباس حضور کی سنتوں والا بن جائے گا۔ آپ دعوت اسلامی میں آ جائیں، آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، میں ایک ملک میں جا رہا تھا، تو میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں، کسی ملک میں تھا تو مجھے کچھ لوگ تھے جو غیر مسلم تھے۔ یہ میں کسی کا وہ کتاب پڑھا یا سنا وہ واقعہ نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ ایک ہوتی ہے نا جادو ورتی، ایک ہوتی ہے تن ورتی۔ میں آپ کو تن ورتی سنا رہا ہوں۔ تو وہ مجھے وہ لوگوں نے دیکھا، کہتے ہیں یار آپ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ مسلم، میں مسلمان ہوں۔ کہتے ہیں یار پہلی دفعہ ایسے مسلمان دیکھے، پہلی دفعہ ایسے پہلے تو ہم نے مسلمان دیکھے وہ کلین شیوڈ سوٹڈ بوٹڈ، جناب پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے مسلمان، ایسے مسلمان۔ تو وہ 2-4 منٹ کی بات ملاقات کے بعد اس نے میرا لباس دیکھا اور الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ حضور کی یہ لباس کی بات ہے یار۔ ہم اپنے لباس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، یقین مانیں اس لباس میں حضور کی سنت میں کوئی بھی حضور کی سنت ہے، آپ اس کو اپنائیں، اللہ دنیا میں بھی آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا جو درس ہے وہ یہ ہے کہ غلامی رسول میں مرنا چاہتے ہیں تو غلامی رسول میں زندگی اختیار، اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجائیں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ بچوں کو صرف سکول نہ پڑھائیں، دنیا نہ پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں۔ یہی بچے آپ کو آخرت میں، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ آپ بچوں کو دین پڑھائیں گے تو بچے دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، وقت میرا ختم ہو گیا، یہ واقعہ سنیں اور اس کے بعد وہ 2 دوست تھے نا، بچپن میں 5ویں تک اکٹھا پڑھا۔ یہ آخری بات ہے، یہ واقعہ آپ سب کے لیے درس بھی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، 5ویں تک اکٹھا پڑھتے رہے۔ 5ویں کے بعد پرانے دور کی بات ہے، انہوں نے مڈل ہائی اسکول میں الگ الگ ہو گئے۔ ہائی اسکول کے بعد ایک
राजा साहब थे, एक चौधरी साहब थे। चौधरी साहब यूरोप में चले गए और राजा साहब पाकिस्तानी में रहे। वो चौधरी साहब यूरोप में गए, 50 साल उन्होंने यूरोप में गुजार दिए। 50 साल यूरोप में गुजार दिए, 40-50 साल। उधर ही शादी की, उधर ही बच्चे हुए, बच्चे जवान हुए, उन्होंने अपना कारोबार संभाल लिया। ये 40-50 साल के बाद चौधरी साहब वापस अपने वतन में आए। अपने वतन में आए तो इन्हें ख्याल है कि यार मेरा एक लंगोटिया यार था बचपन का, फलां गांव का, तो पता नहीं जिंदा है मर गया किधर है। उसने एक पैगाम भेजा फलां गांव में, देखो यार वो फलां गांव में इस नाम का एक बंदा था, जिंदा है मर गया। वो आया, उसका कासिद, तो पता चला जी इस गांव के जो राजा साहब है वो है। उसने पैगाम दिया कि वो फलां गांव के एक चौधरी साहब थे जो आपके साथ पढ़ते थे, वो यूरोप में चले गए, तो अब वो आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये बड़ा खुश होगी, मेरा पुराना जिगरी यार 40-50 साल के बाद मुझसे मिलने के लिए आया। उन्होंने कहा जी मरहबा, मोस्ट वेलकम, आ जाए। डेट तय होगी, वो 3-4 दिन के बाद जो दिन तय हुए वो वापस वो चौधरी साहब राजा साहब से मिलने के लिए आ गए। वो आए, बड़ी गपशप हुई, सारा कुछ हुआ। तो वो चौधरी साहब राजा साहब से पूछे, बड़ी सुनने वाली बात है, कहता राजा साहब बच्चे कितने हैं? वो कहते जी अल्लाह की रहमत है 4 बच्चे हैं। राजा साहब ने पहले चौधरी साहब से पूछा, उन्होंने बताया जी एक मेरा ये करता है, ये काम करता है, ये करता है, एक फलां बिजनेस करता है, ये करता है। चौधरी साहब ने राजा साहब से पूछ लिया, हाँ जी आपके कितने बच्चे? हमने कहा 4 बच्चे। क्या करते हैं जी? एक मेरा बेटा जर्नल है। अरे वाह, वेरी गुड। दूसरा मेरा जज है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी तरबियत की। तीसरा कहते हैं जी, तीसरा मेरा प्रोफेसर है। कहते जबरदस्त। और चौथा कहते हैं चौथा बड़ा निकम्मा निकले। चौथा बड़ा निकम्मा निकले। क्यों? उसने क्या किया? कहते हैं वो मौलवी है। चौथा क्या है? वो मौलवी, एक मस्जिद का इमाम है। वो चौधरी साहब बाहर से बंदा आया तो वैसे भी उसके वो कपड़ों में नहीं सिमटता। तो चौधरी साहब 40-50 साल यूरोप में रह गए। वो कहते हैं वो इसने तो तुम्हारा स्टेटस खराब कर दिया, तुम्हारा एक बेटा जर्नल, एक जज, एक प्रोफेसर, और ये चौथा जो है ना ये मौलवी बना के इसने तुम्हारे दुकानदार की इज्जत खराब कर दी है। इसको तुमने घर से क्यों नहीं निकाल दिया? सुनिए उस राजा साहब की बात। कहते हैं चौधरी साहब मेरे दिल में भी यही बात थी कि मैं इसे घर से निकाल दूं, लेकिन जो जर्नल साहब है उनका अपना स्टेटस है, जो जज साहब है उनको सारी दुनिया के फैसले पड़े हैं लेकिन बाप को नहीं कोई ख्याल नहीं, जो प्रोफेसर है उसके अपना एक स्टेटस है, फलसफा है। ये एक मेरा मौलवी बेटा है कि जो सुबह नमाज पढ़ने के लिए जाता है पहले आके मेरे कदम दबाता है, रात को नमाज पढ़ा के आता है अपने बच्चों के पास, बाद में जाता है पहले आके मेरे कदम दबाता है, मुझे खाना खिलाता है। मुझे बताओ मैं उस जर्नल को घर से निकालूं या इस मौलवी को घर से निकालूं? है ये आपके साथ भी होगा। अगर हमने अपने बच्चों को सिर्फ जर्नल बना दिया, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दे दी ना, दीन नहीं सिखाया, तो हमारे बच्चे हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। हाँ, चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी दुनिया में भी हमारी खिदमत करें, हमारी आखिरत में भी हमें काम आए, तो अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, हाफिज़ कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। आप दुनियावी तालीम जरूर दें, जरूरी है वो, लेकिन उसके साथ साथ जहां दुनियादार बनाना है वहां पे उसे दीनदार भी बनाए। जब दीनदार होगा ना तो वो आपका दुनिया में भी हया करेगा और अल्लाह इसके सदके में आप पर आखिरत में भी करम नवाजी फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी औलाद को दावत इस्लामी से वाबस्ता करे। दावत इस्लामी आपके बच्चों को हाफिज भी बना देगी, आलिम भी बना देगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।